آب زمزم کی تاریخ۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور حضرت جبریل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے۔ زمزم کا پانی شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاں ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خدابندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ صحرائے عرب کے لقدق صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ماں یہ منظر دیکھ کر ہول کھا رہی تھی۔ مشکیزے میں موجود پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جھلساتی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جاں بلب کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا، سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی، اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا، اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ نامی پہاڑی پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا بلکتا دیکھ کر وہ واپس پلٹی۔ دوبارہ وہی چکر، پہاڑ سے اترتی اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ اور پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی، جو جاں بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ایڑی زمیں پر ماری اور زمیں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئیں اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے؟ عرب کے ریگستانوں میں تو صرف پرندے پانی والی جگہ پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرہم کے قافلے کے لوگ یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو انہوں نے بخوشی دے دی۔ صحرائے عرب کا یہ بنجر اور ویران ریگستان آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اس قبیلے کے سردار عمر بن مخاض کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی اور ان کو بنو بکر کہا جانے لگا۔ بنو جرہم اور بنو بکر باہمی اتفاق و اتحاد سے کئی سال تک رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلاف شروع ہوئے، جو اس قدر بڑھے کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو علاقے سے نکال دیا۔ بنو جرہم نے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ، غلاف کعبہ اور قیمتی تلواریں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے کنویں کو بند کر کے زمین کو برابر کر دیا۔ آب زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر ویران ہو گیا۔ حج کے دنوں میں وہ علاقہ آباد ہوتا، لیکن اب آب زمزم کا قصہ یاد ماضی بن کر رہ گیا تھا۔ برسہ برس گزر گئے۔ 6 صدی عیسوی میں خانہ کعبہ کے نگراں مطلب بن عبداللہ انتقال کر گئے۔ عبد المطلب کو حاجیوں کے امور کا نگراں بنا دیا گیا۔ عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مکہ میں کئی کنویں کھودے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں بشارت ہوئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، طیبہ کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ طیبہ کیا ہے۔ اگلی رات پھر خواب آیا، کہا گیا براہ کو کھودو، مگر وہ براہ کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تیسری رات خواب میں کہا گیا مدنوع کو کھودو، لیکن یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ چوتھی مرتبہ خواب میں ایک شخص نظر آیا اور کہا زمزم کو کھودو۔ آپ نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی ختم نہ ہوگا، نہ خشک ہوگا، حاجیوں کو خطرہ سیراب کرے گا۔ نشانی اس کی یہ ہے کہ وہاں چیونٹیوں کی بہت سی بلیں ہیں اور ایک کوا زمین کریدتا رہتا ہے۔ اگلے دن
صبح سویرے عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اہل قریش نے باپ بیٹے کو کھدائی سے روکا اور ان سے کہا کہ اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ مقدس جگہ ہے۔ عبد المطلب نے سنی انسنی کر دی اور کھدائی جاری رکھی، مگر قریش نے باپ بیٹے کی کوئی مدد نہ کی۔ 3 دن کی انتھک محنت کے بعد آخر گوہر مقصود ہاتھ آ ہی گیا۔ عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے رہے۔ زمزم کا کنواں نکل آیا اور عبد المطلب کے ہاتھ بیش بہا خزانہ لگا جو بنو جرہم نے دفنا دیا تھا۔ اب قریش کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، کنواں تو ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس خزانے میں ہمارا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا۔ قریش والے بھی ٹلنے والے نہیں تھے، انہوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دے دی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ معاملہ خراب ہوتا دیکھ کر عبد المطلب نے پیشکش کی معاملے کا تصفیہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے عرب کے دستور کے مطابق کسی با علم اور دانشمند شخص پر فیصلہ چھوڑا گیا۔ اہل قریش نے کہا کہ شام میں رہنے والے قبیلہ بنو سعد کی کہنا ہی اس کا فیصلہ کر سکے گی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور مختلف قبائل کے نمائندہ افراد کے ہمراہ شام کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ فاصلہ طویل تھا، راستے میں میلوں پر پھیلے صحرا سے گزرنا تھا۔ صحرا میں اکثر لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا، پیاس کے مارے لوگوں کی جان نکلنے لگی۔ جن کے پاس چند گھونٹ پانی تھا انہوں نے دوسرے کو دینے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے ساتھی زندگی سے مایوس ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں ان کو دوسرے دفنا دیں۔ عبد المطلب سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے سفر جاری رکھا جائے، شاید کوئی بستی نظر آ جائے۔ عبد المطلب کی اونٹنی پر سوار ہو کر اسے کھڑا کیا تو نیچے سے شیریں اور عمدہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ خوشی سے ان ناقابل فراموش لمحات میں عبد المطلب نے زور سے نعرہ لگایا۔ سب نے پانی پیا اور اپنے برتن بھر لیے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام قبائل کے نمائندہ افراد حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، عبد المطلب اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، قدرت نے راستے میں ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم تم سے زمزم کے مسئلے پر نہیں جھگڑیں گے۔ جس ذات نے اس بے آب و گیا ویرانے میں تمہارے لیے چشمہ جاری کیا ہے، بے شک اسی نے تمہیں زمزم عطا کیا ہے۔ اس کنویں کی عظمت تو دیکھیے، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکالا گیا اور اس کی وجہ ان کی والدہ بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پانی جاری کیا۔ اس پانی کو تمام انبیاء اور نیک لوگ پیتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا، پھر اس میں کلی کر دی اور ڈول کو کنویں میں انڈیل دیا، گویا یہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوٹھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کی جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فٹ اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فٹ 7 انچ تا 8 فٹ 9 انچ ہے۔ 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا اور یہ حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آب زمزم دنیا کا وہ واحد پانی ہے جس کو پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور جس کے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں اس دنیا میں آب زمزم کی نعمت عطا فرمائی، حوض کوثر پر بھی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔